آپ کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے درخواست کی ہے پی ایم صاحب کو کہ مجھے ملنے دیا جائے؟ کوئی بات چیت؟ سر میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں، طارق سمیر ایم نیوز سے. آپ یہ بتائیے کہ جو بلوچستان میں اتنا خوفناک واقعات ہوئے اس پہ آپ نے پہلی دفعہ بڑا، آپ ہمیشہ بیان دیتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، پہلی دفعہ آپ کا جو بیان تھا کلیئرٹی سے آیا کہ دہشت گرد جو ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. اندر جو آپ کی وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی ہے، کیا چاروں چیف منسٹر جو پرائم منسٹر کے ساتھ کوئٹہ نہ جائیں، یکجہتی کا اظہار کریں بلوچستان کے عوام کے ساتھ اور دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑیں اور دنیا کو اور دہشت گردوں کو پیغام دیں؟ سب سے پہلی بات کہ شاید اس سے پہلے آپ جو ہیں کوئی پہاڑی ایریاز میں ہوں گے تو آپ کو کلیئرٹی سے میرے بیان سنائی نہیں دیے ہوں گے. کلیئرٹی سے ہم پہلے سے بول رہے تھے، اور ابھی جو ہیں آپ نیچے آئے ہیں اور آپ کے کان ماشاءاللہ جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس لیے کلیئرٹی سے سنائی دیا. نہیں، ہمارے یہ سینئر بندے ہیں سر، اس طرح نہ کریں. یار مذاق کر رہا ہوں. یہ پی ایم کے ہاں، اور ہماری جو کلیئرٹی ہے وہ سٹارٹ سے ہی ہے. دہشت گردی کا نہ ہی کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ ہی ملک ہوتا ہے، نہ ہی مذہب ہوتا ہے. اور جو دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. عمران خان سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ خان سے ملاقات کے حوالے سے پی ایم کو آپ نے کوئی ریکویسٹ کی ہے کہ میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی؟ ان کی بہنوں کی جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس سے متعلق سر آپ نہیں کوئی نہیں اس کے آپ نے بھی نہیں بولا کہ مجھے ملنے دیا جائے خان سے؟ نہیں. کوئی ملاقات آپ کو انہوں نے ٹائم فریم دیا کہ کب تک آپ کو 1000 روپے کا مطالبہ کرتے ہیں. پھر جو دہشت گردی کے حوالے سے 3% دینا تھا اس کی بات ہوتی ہے، NFC میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کیا موقف رکھا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں، اور جو میرے خیال میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے احسن اقبال صاحب ہیں ان کو، اور فائنانس سیکرٹری اور فائنانس منسٹر ڈیفینیٹلی انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مزمل اسلم صاحب سے بیٹھے، آج ہی بیٹھے اور ان چیزوں کو جو ہے دیکھیں. 8 فروری کو آ رہے ہیں آپ اسلام آباد. سہیل آفریدی صاحب یہ بتائیے گا، سیاسی کسی چیز پر بات نہیں. سر 8 فروری کا کیا پلان ہے؟ 8 بتائیے گا پی ایم صاحب آپ کی سیاسی کمیٹی کی جو لوگ ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ بیٹھے آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. وزیر اعظم صاحب آج آپ کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں، کوئی آگے کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں پاکستان کے لیے؟ اسپیسیفک بات ہوئی ہے ساری. یہ سوال آپریشن کے بارے میں جواب تو دینے دیں بھائی. نقل مکانی کی جا رہی ہے وہاں پہ، اس حوالے سے 4 ارب روپے کا الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت کی گئی؟ دیکھیں 4000 ارب نہیں، ہم تو 4 ارب روپے نہیں، ہم تو 5300 ارب روپے جو IMF کا رپورٹڈ ہیں اس کا الزام نہیں لگاتے ہیں. وہ چارج شیٹ ہیں ان کے خلاف جو 4 ارب کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری جو ہیں سیاسی بیان بازیاں ہیں. جو 4 ارب روپے ہیں، 5300 ارب روپے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ IMF نے رپورٹ کی ہے، وہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں. 4 ارب روپے جو ہیں تھوڑی رقم ہے. جو میرے تیرا کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کے لیے 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے. جو میرے خرم کے لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. جو باجوڑ کی عوام قربانی دے رہے ہیں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر فرض کریں ان پیسوں پر تنقید کریں گے تو آپ اس قربانی کو رد کریں گے، تو میرے خیال میں اس قربانی کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. وہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے، چاہے وہاں پر فوجی ہیں، چاہے وہاں پر پولیس ہیں، CTD ہیں یا ہماری عوام ہے، وہ جو ہیں آپ کو اسلام آباد میں جب آپ آرام سے سوتے ہیں تو وہاں پر وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تمام لوگوں کو ان قربانیوں کا احساس کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو. کہ بانی کے حوالے سے کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیٹیگری کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی، کوئی بات کل منگل ہے تو ملاقات کے لیے دوبارہ جائیں گے ڈیالہ؟ نہیں، کل تو وکلاء اور فیملی کا دن ہے، رفقا کا دن نہیں ہے، تو میں نہیں جاؤں گا. صوبے کے درمیان ایک بڑا تناؤ تھا، تو آج جو ملاقات ہوئی ہے سمجھا جائے کہ کوئی بریک تھرو ہوگا، کوئی پیش رفت ہوگی یہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو سر موسم نقوی سے آپ کا مکالمہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جو آج کی ملاقات تھی یہ اس عہدے کا تقاضا تھا جس عہدے پر میں بیٹھا ہوا ہوں. بحیثیت سیاسی ورکر شاید میں کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا، لیکن میں نے جو ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا
کہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو اور چاہے بند کمروں کے فیصلوں سے ہو، تو اس کے حوالے سے میٹنگ ضروری تھی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے ملنے کی دعوت دی ہے اور آج میں آیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بلوچستان کے واقعے پر ان سے اظہار تعزیت بھی کی ہے اور دہشت گردی کی اس واقعے کی دہشت گردی جہاں پر بھی ہوتی ہے ہم اس کی ہمیشہ سے مذمت کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی مذمت کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، چاہے وہ NFC ہے، چاہے ہمارا CRBC ہے، چاہے ہمارا NHP ہیں، اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر، ان حوالے سے بات ہوئی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے اور جو ہمارا AIP کا تقریباً 24 ارب روپے ابھی تک خیبر پختونخوا اپنی جیب سے مرج اضلاع میں ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں لگا چکا ہے، تو اس بارے میں ہوئی ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اور باقی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ مزمل اسلم صاحب سے آج ہی اس حوالے سے میٹنگ کرے اور جو ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلے حل ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہیں 1-2 میٹنگز اور ہوں گی اسی حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی ایک میٹنگ 2 اور ہوں گی، تو اس میں جو ہیں باقاعدہ جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ابھی ان باتوں پر ڈسکشن ہوئی۔